الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها وهي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس ينام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتباع سنت سیریز میں اس سے قبل آپ کی خدمت میں کھانے کے آداب اور پینے کے آداب پیش کر چکا ہوں. آج کی اس مجلس میں دعوت کے آداب اور سنتوں سے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا جاءکم الزائر فاکرموہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آئے تو اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو. اور دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا یری باطنها من ظاہرها، کہ جنت کے اندر کچھ ایسے کمرے ہیں کہ ان کے باہر سے اندر کا منظر، وظاہرها من باطنها، اور اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے. اور یہ کمرے ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں لمن الان الکلام واطعم الطعام، جو نرم گفتگو کریں اور جو کھانا کھلائیں، وصلی باللیل والناس ینام، اور رات کو اس وقت نماز کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں جب کہ لوگ محو خواب ہوں، سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں. ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطعم اخاہ حتی یشبعہ وسقاہ حتی یرویہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کو اتنا کھانا کھلا دے کہ وہ شکم سیر ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، اور اتنا پانی پلا دے کہ اس کی پیاس باقی نہ رہے، تو فرمایا بعدہ اللہ من النار 7 خنادق ما بین کل خندقین مسیرۃ 500 عام. تو اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کرنے والے کو، اس کھانا کھلانے والے اور پانی پلانے والے کو دوزخ سے
7 خندقوں کی مقدار میں دور کر دے گا، اور وہ خندقیں ایسی ہوں گی کہ ہر 2 خندقوں کے درمیانی جو مسافت ہے، ہر 2 خندقوں کا درمیانی جو فاصلہ ہے وہ 500 برس کا ہوگا۔ کھانا کھلانے کے اوپر، کسی کی دعوت کرنے کے اوپر، اور کسی کو پیٹ بھر کر کے پلانے کے اوپر اللہ رب العزت اتنا بڑا اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر ایک مسلمان کو سلام کہنا، چاہے اس مسلمان کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہو یا نہ ہو، تعارف ہو یا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی مسلمان سامنے آئے اس کو سلام کرنا چاہیے، صرف جان پہچان والے کو نہیں۔ اور لوگوں کو کھانا کھلانا، میں کہ یہ بہترین اسلام ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو رائج کرنا چاہیے۔ دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام، اے لوگو سلام کو رائج کرو اور صلہ رحمی کرو اور کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس ینام تدخلوا الجنۃ بسلام، اور فرمایا اس وقت رات کو عبادت کرو جب لوگ پڑے سو رہے ہوں، اگر تم یہ کام کرو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عام کرنے اور صلہ رحمی کرنے، کھانا کھلانے اور رات کے وقت نماز تہجد کی ادائیگی کے اوپر جو ہے زور دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے کہ جو انسان ان 4 کاموں کو کرے گا تو وہ امن اور سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ حضرت جعفر اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ رب العالمین ان لوگوں پر اپنے ملائکہ اور اپنے فرشتوں کے درمیان میں فخر فرماتے ہیں کہ جو اس کے بندوں کو کھانا کھلائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ ہے، لَأَنْ أَجْمَعُ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ مِّنَ الطَّعَامِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةٍ، کہ اگر میں اپنے بھائیوں کو 1 سا کھانے پر جمع کر لوں تو مجھے یہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک غلام آزاد کروں۔ تو معلوم ہوا کہ دعوت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب دعوت کن لوگوں کی کرنی چاہیے؟ دعوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ نیک اور دیندار لوگوں کی دعوت کریں، نہ کہ فساق اور فجار کی۔ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انه كان اذا افطر عند اهل بيته قال لهم افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار
وصلت علیکم الملائکہ۔ اور میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں کھانا تناول فرماتے تو کھانا تناول فرمانے کے بعد یوں دعا فرماتے تھے کہ افطر عندکم الصائمون، اللہ کے روزے دار بندے تمہارے ہاں افطار کیا کریں۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور ابرار اور صالحین اور نیک لوگ تمہارے ساتھ کھانا کھایا کریں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے دعائے خیر کیا کریں۔ اور بعض سلف کا یہ قول ہے کہ لا تأکل الا طعام تقی ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ تم متقی کے علاوہ کسی کا کھانا مت کھاؤ اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ اس لیے دعوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ متقی کو، نیک اور صالح لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور فاسق اور فاجروں کو کھانے کے اوپر مدعو نہ کیا جائے، اس لیے کہ جب آپ نیک اور متقی لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو اس سے آپ تقوی پر ان کی مدد کریں گے، اور فاسق اور فجار کو کھلانے سے فسق و فجور کے اوپر اعانت اور مدد ہوگی۔ جب آپ دعوت کریں تو دعوت میں فقراء کو بھی خاص طور پر مدعو کریں، صرف امراء اور مالداروں کی دعوت نہ کریں، جیسا کہ آج کل عام طور پر شادی اور بیاہ کے موقع پر لوگ کرتے ہیں کہ جو غریب غرباء ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا اور امراء اور مالداروں کی دعوت کی جاتی ہے۔ ایسا کرنا خلاف سنت ہے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء دون الفقراء۔ فرمایا بدترین کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور فقراء کو نہ بلایا جائے۔ اسی طرح دعوت کی آداب میں سے یہ ہے کہ دعوت میں اپنے عزیز اقارب اور دوستوں کو بھی مدعو کریں، ان کو بھی بلائیں، اس لیے کہ ان کو نہ بلانا یہ قطع رحمی ہے، اور قطع رحمی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی دعوت میں دوستوں کو، جان پہچان والوں کو بھی بلانے کا اہتمام کریں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو اور اسے شکایت کا موقع نہ ملے۔ جب آپ دعوت کریں تو دعوت کرتے وقت سنت کو زندہ کرنے کی نیت کر لیں، ایمان والوں کے دلوں کو خوشی پہ پہنچانے، اپنے بھائیوں کے دل اپنی طرف مائل کرنے کی نیت سے کریں تاکہ اس پر اجر ملے۔ آپ کی دعوت نام اور نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے اور فخر اور مباحات کے ارادے سے نہ ہو کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ ایسے لوگوں کی دعوت سے گریز کریں جو اپنے کسی عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکیں، یا ان کی شرکت کسی سبب سے ان کے لیے باعث پریشانی ہو۔ اگر کوئی آدمی خلوص اور محبت سے آپ کی دعوت کرے تو سنت یہ ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، اس لیے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، چاہے دعوت کرنے والا ایک عام غریب آدمی ہی کیوں نہ ہو، اور کسی معمولی چیز کی دعوت کیوں نہ کرے۔ داعی کے اہتمام کو معیار نہیں بنانا چاہیے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ دعوت کرنے والا مالدار ہے اور اس کے ہاں عمدہ اور بہترین قسم کے کھانے ہوں گے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ غریب ہے تو
اس کی دعوت کو رد کر دیں، میں کہ یہ تکبر کی علامت ہے اور تکبر کے دائرے میں آتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فقراء اور مساکین کے پاس سے گزرے جو روٹی کے چند ٹکڑے ریت کے اوپر پھیلائے ہوئے کھا رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان لوگوں نے دیکھا تو عرض کیا، حلم الغداء یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی دعوت قبول کی اور فرمایا، نعم ان اللہ لا يحب المستکبرین، کہ ہاں میں تمہاری اس دعوت کو قبول کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھے اور کھانا تناول فرمایا، اور پھر سلام کر کے اپنی خچر کے اوپر سوار ہو گئے، اور پھر ان لوگوں کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے دعوت دی اور فرمایا کہ قد اجبتکم فاجیبونی فحضروا فاطعمہم واکل معاہم، کہ تم لوگوں نے میری دعوت کی، میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، اب تم میری دعوت کو قبول کرو۔ تو انہوں نے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو بخوشی قبول کیا، اور جب وہ لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں کھانا کھلایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک درزی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی، جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے تیار کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو دعیت الی قراع لاجبت ولو اہدی الی ذراع لقبلت، اگر کوئی بکری کے پائے کی بھی دعوت کرے گا تو میں قبول کر لوں گا، اگر کوئی مجھے بکری کی دستی ہدیہ کے طور پر بھیجے گا تو میں اس کا ہدیہ قبول کر لوں گا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جس نے دعوت کو چھوڑ دیا اور دعوت کو قبول نہیں کیا، اس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سامنے کھانا آیا تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد مجھے 14 دن تک بھوکا رہنا پڑا اور مجھے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز حاصل نہ ہوئی۔ تو اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کھانے سے انکار کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کسی کی دعوت رد نہیں کرتے، ہر جگہ چلے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، انما انا ضیف انزل حیث ینزلنی، میں تو رب العالمین کا مہمان ہوں، وہ جہاں مجھے اتارتے ہیں وہاں اتر جاتا ہوں۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کی کوئی دعوت کرے، دعوت کرنے والا غریب ہو، نادار ہو، جس چیز کی بھی دعوت کرے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں اور اس کی دعوت پر حاضر ہوں، جس طرح کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دعوت کو قبول کر کے اور اس کے اوپر حاضری دیتے تھے۔ ہاں، اگر دعوت کے اندر کوئی خلاف شرع امور ہوں تو ایسی دعوت کو آپ رد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ دعوت مسنون طریقہ پر نہیں ہے، وہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، لوگ لہو و لعب کے اندر مصروف ہیں، تصویر سازی کے اندر مشغول ہیں، یا یہ دعوت جو ہے صرف فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے اور شہرت کے لیے ہو، اس دعوت کے اندر صرف مالدار مدعو ہوں یا حرام
اور ناجائز آمدنی کا شبہ ہو، یا اس کے اندر شراب کا انتظام ہو، یا سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال ہو، یا اسی طرح کی دوسری بدعات ہوں، تو پھر دعوت قبول کرنے سے آپ انکار کر سکتے ہیں۔ حدیث میں جو دعوت قبول کرنے کی تاکید اور دعوت قبول نہ کرنے کے اوپر جو وعید ہے، یہ مطلقاً ہر حالت میں نہیں ہے، بلکہ طریقہ سنت اور مشروع ہونے کی قید کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے تو گھر کے اندر تصویریں دیکھیں تو وہیں سے واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، آپ نے دیوار پر کپڑے کا ایک پردہ دیکھا جس پر تصویریں تھیں، تو فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، اور واپس تشریف لیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی دعوت کو رد کرنا کہ جس کی اندر خلاف شرع کام ہو تو یہ جائز ہے۔ حضرت اسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شام کو پہنچے تو وہاں کے دہقانی آئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، ہم نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے رفقا کے میرے مکان کے اوپر تشریف لائیں، تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم تمہارے ہاں ان تصویروں کی وجہ سے نہیں آ سکتے جو تمہارے کنیسوں اور تمہارے گھروں کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی دعوت کرے اور آپ نفلی روزے سے ہوں تو میں اس وجہ سے کہ اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار نہ کریں کہ آپ کا روزہ ہے۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ جو دعوت کرنے والا ہے داعی کی دلی خوشی اسی میں ہے کہ آپ روزہ افطار کر کے اس کے ساتھ کھانے پینے کے اندر شریک ہو جائیں، تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے نفلی روزہ جو ہے وہ افطار کر سکتے ہیں، کہ یہ بھی عبادت ہے، اور اس کا ثواب فرمایا کہ نفلی روزے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک شخص نے جب روزہ کے عذر کی وجہ سے اپنے دوست کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، دعاکم اخوکم وتکلف لکم وتقول انی صائم، کہ تمہارے بھائی نے تمہاری دعوت کی، تمہارے لیے تکلف کیا، اہتمام کیا، اور تم اس کو جواب میں یہ کہتے ہو کہ انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت قبول کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اگر یہ احساس ہو کہ وہ بتکلف دعوت کر رہا ہے اور آپ کے روزہ کھولنے سے اسے دلی خوشی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو کھانے یا نہ کھانے کا اختیار ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب فإن شاء طعم وإن شاء ترک، فرمایا جب تمہاری کھانے کی دعوت کی جائے تو قبول کرو، اور قبول کرنے کے بعد اب چاہو تو کھاؤ، چاہو تو نہ کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم، فرمایا جب تم میں سے کسی کی دعوت کی جائے تو وہ اسے قبول کرے، اگر وہ روزہ سے ہو تو اس کے حق میں مغفرت اور برکت کی دعا کرے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھا لے۔ تو اگر روزے کی حالت میں کوئی دعوت کرتا ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے گھر جائیں، اگر آپ کے کھانے سے اس کو دلی خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھر نفلی روزہ توڑ کر کے کھا لیں، اور اگر وہ مائنڈ نہیں کرتا آپ چاہے کھائیں یا نہ کھائیں تو ایسی صورت کے اندر آپ اس کے حق میں مغفرت اور برکت کی دعا کریں اور بے شک روزہ نہ توڑیں۔ دعوت
کرتے وقت اور دعوت قبول کرتے وقت دونوں صورتوں میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کروں گا، دعوت سنت پر عمل کرنے اور اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کی نیت سے قبول کریں۔ دعوت قبول کرنے کا مقصد محض کھانا کھانا نہ ہو بلکہ اتباع سنت ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور اس کی تابعداری کے اندر میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا اکرام اور اس کی زیارت کی نیت ہو، اور اس کو اپنے بارے میں بدگمانی سے بچانا ہو کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اس کی دعوت کو جو قبول نہیں کیا تو تکبر کی وجہ سے قبول نہیں کیا، تاکہ ان نیتوں کی کرنے کی وجہ سے آپ کو اس کے اوپر اجر ملے اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتزاورین فی والمتزالین فی، میری محبت میرے لیے آپس میں ملاقات کرنے والوں اور میرے لیے آپس میں خرچ کرنے والوں کے لیے واجب ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یجب الداعی فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جس شخص نے داعی کی دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے من اکرم اخاہ المؤمن فکأنما اکرم اللہ، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرتا ہے تو ایسا ہے کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے وَمَنْ سَرَّ مُؤْمِنًا فَقَدْ سَرَّ اللَّهُ، کہ جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا۔ تو اس لیے اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کی نیت سے دعوت کو قبول کرے۔ بعض اوقات کوئی آدمی آپ کی دعوت نہیں کرتا یا آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہے اس کی دعوت نہیں کرتا تو بن بلائے دعوت کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ مسنون نہیں ہے کہ کسی کے پاس بغیر اطلاع کے کھانے کا وقت دیکھ کر کے پہنچ جائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مشى الى طعام لم يدع الیہ مشى فاسقا واکل حراما، کہ جو شخص ایسے کھانے کے لیے جائے جس کے لیے اسے دعوت نہ دی گئی ہو تو وہ جانے کی حالت میں فاسق ہوگا، اور اگر کھائے گا تو وہ حرام کھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر دعوت کے شریک ہوا، فرمایا وہ چور بن کر کے داخل ہوا اور لٹیرا بن کر کے نکلا۔ اسی طرح جو شخص دعوت کھانے کے لیے جا رہا ہو اس کے ساتھ اس مقام تک نہ جائیں جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو، اس لیے کہ دعوت کرنے والا شرمی میں آپ کو بھی پوچھ لے گا، اندر سے دل نہیں چاہے گا، لیکن اگر آپ وہاں پہ پہنچ گئے تو مجبوراً جو ہے وہ شرما حضوری کے اندر آپ کو بھی دعوت کے اندر شریک کر لے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کو بلایا نہیں جاتا تو آپ دعوت کے مقام تک کسی کے ساتھ نہ جائیں۔ اگر وہاں جانے کے بعد آپ کو گھر والوں نے کھانے کا کہا اور آپ انکار کریں گے تو اس صورت کے اندر پھر صاحب خانہ کی سبکی ہوگی، توہین ہوگی۔ ہاں اگر کوئی اچانک کھانے کے وقت پہنچا لیکن اس کا مقصد کھانا نہیں تھا تو ایسی صورت میں جب تک صاحب خانہ دل سے اسے کھانے میں شریک کرنے کا متمنی نہ ہو
تو یہ کھانے میں شریک نہ ہو اور معذرت کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور وہ اپنے کسی بھائی کے پاس اس غرض سے جائے کہ وہ اسے کھانا کھلا دے گا تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، اس لیے کہ ایسا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں ابو الحیثم ابن نہیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے گھر کھانا کھائیں، اور ان حضرات نے بخوشی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات شیخین کو کھانا کھلایا۔ تو اگر بھوک کی وجہ سے اپنے کسی چاہنے والے کے پاس، کسی دوست کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس اس نیت سے جائیں کہ ہماری بھوک مٹ جائے گی، وہ ہمیں کھانا کھلائے گا، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کرنے کے بارے میں اور دعوت قبول کرنے کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ ان سنتوں کے اوپر عمل کیجیے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی ان سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے اور ان سنتوں کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی اور نشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔